اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کو نازل کیا، اور قرآن مجید فرقان حمید بے مثل کلام ہے، اس ذات کا کلام ہے جو تنہا خالق ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور سب کو پالنے والا ہے، سب کو رزق دینے والا ہے، سب کو عطا کرنے والا ہے۔ وہ چاہے تو جس کو عطا کرے، اور وہ چاہے تو کسی کو محروم کر دے، وہ چاہے تو کسی کو عزت عطا کرتا ہے، اور وہ چاہے تو کسی کے مقدر میں ذلت لکھ دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو اس قرآن مجید کے ذریعے گمراہی اور اندھیروں سے نکال کر ہدایت اور روشنی کی طرف لے آئیں، اور ان کو کفر اور شرک سے نکال کر قرآن مجید کی راہ پر چلا دیں۔ قرآن مجید فرقان حمید جو ہے، اس کی ابتدا، اس کے نازل ہونے کی ابتدا رمضان مبارک کے بابرکت مہینے میں ہوئی، جب ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر 40 برس تھی اور آپ غار ہیرا میں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قرآن مجید لانے کا شرف روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حاصل ہوا، اور شب معراج کو کچھ آیات بلا واسطہ بھی عطا ہوئی۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، شب معراج کو کچھ آیات بلا واسطہ، بغیر فرشتے کے واسطے کے براہ راست عطا ہوئی۔ قرآن مجید کو دنیا کی فصیح ترین زبان یعنی عربی زبان میں نازل کیا گیا تاکہ لوگ اسے سمجھ سکیں، اور عرب کے رہنے والے اور کفار قریش کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے، اور وہ یہ نہ کہہ سکے کہ ہم اس کلام کو سن کر کیا کریں گے جسے ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ قرآن مجید کو تورات اور انجیل کی طرح ایک ہی مرتبہ نہیں اتارا گیا، بلکہ حالات و واقعات کے حساب سے تھوڑا تھوڑا کر کے تقریباً 23 سال کے عرصے میں اسے نازل کیا گیا تاکہ اس کے احکام پر عمل کرنا مسلمانوں پر بھاری نہ پڑے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو مضبوطی حاصل ہو۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت پر بہت بڑا احسان ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر کبھی آپ کے سامنے اس موضوع پر ہم یہ حکمت بیان کریں گے کہ قرآن مجید فرقان حمید یک بارگی ایک ساتھ پورا نازل کیوں نہیں ہوا، تھوڑا تھوڑا کر کے واقعات کے حساب سے کیوں نازل ہوا، یک بارگی پورا قرآن مجید فرقان حمید نازل کیوں نہیں ہوا۔ اس حوالے سے انشاءاللہ ہم جو ہے بہت جلد آپ کے سامنے حکمت بیان کریں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے کثیر اسماء یعنی بہت نام ہیں جو کہ اس کتاب کی عظمت و شرف کی دلیل ہیں۔ ان میں سے 6 نام قرآن مجید کے مشہور ہیں۔ ایک تو قرآن، دوسرا برہان، تیسرا فرقان، چوتھا کتاب، پانچواں مصحف، چھٹا نور۔ قرآن مجید کی کل سورتیں 114 ہیں اور کل 7 منزلیں ہیں، اور قرآن مجید میں کل رکوع 558 ہیں، اور صحیح قول کے مطابق قرآن مجید کے اندر آیات 6236 ہیں۔ قرآن مجید کو پہلی مرتبہ کاغذوں پر اور جلد کی صورت میں خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لکھا گیا۔ محترم ناظرین، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی کتاب الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کے اندر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ قرآن کریم کے سری مضامین 5 علوم سے باہر نہیں نکلتے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے سری مضامین 5 علوم سے باہر نہیں نکلتے، یعنی قرآن مجید کے مضامین جو ہیں، سری مضامین، وہ 5 علموں پر مشتمل ہیں۔ وہ 5 علم کون کون سے ہیں؟ ان میں سے پہلا علم ہے علم الاحکام، احکام کا علم۔ اب احکام سے کیا مراد ہے؟ من الواجبی واجب، والمندوبی یعنی مستحب، والمباح اور مباح یعنی جس کے کرنے پر نہ گناہ نہ ثواب، والمکروہ والحرامی اور مکروہ اور حرام، من قسم العباداتی، خواہ وہ احکام چاہے وہ احکام عبادات سے تعلق رکھتے ہیں، او من قسم المعاملاتی
یا وہ احکام جو ہے معاملات سے تعلق رکھتے ہیں، او من تدبیر المنزلی، یا وہ معاملات یا وہ احکام تدبیر منزل سے تعلق رکھتے ہیں۔ تدبیر منزل سے مراد گھریلو معاملات، گھر کے معاملات و امور اور ان کی تدبیر۔ او من سیاست المدنیتی، یا وہ احکام جو ہے سیاست مدنیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ سیاست مدنیہ سے مراد بادشاہ اور رعایا، حاکم اور محکوم کے درمیان والے معاملات و امور۔ وتفصیل هذا العلم منوط بذمۃ الفقیہ، اور اس علم کی تفصیل کرنا یہ جو ہے فقیہ کے ذمے جو ہے سپرد ہے۔ یہ جو علم ہے علم الاحکام، اس کی تفصیل کرنا فقیہ کی ذات کے ساتھ وابستہ ہے۔ یہ پہلا علم ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید 5 علوم پر مشتمل ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی کتاب فوز الکبیر فی اصول التفسیر میں، الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کے اندر لکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے سری مضامین 5 علموں سے باہر نہیں نکلتے، یعنی قرآن مجید فرقان حمید کے سری مضامین ان 5 علم پر مشتمل ہے۔ پہلا آپ کے سامنے میں نے بیان کیا احکام کا علم۔ دوسرا علم کون سا ہے؟ وعلم المخاصمۃ والرد علی الفرق الضالۃ الاربع، دوسرا علم ہے علم الجدل، یوں سمجھیں آپ، مخاصمہ اور رد کا علم۔ مخاصمہ یعنی قرآن مجید فرقان حمید نے جن 4 گمراہ گروہ فرقوں سے مباحثہ کیا ہے، مناظرہ کیا ہے، اس کا علم، کہ ان کے عقائد کو ذکر کیا، 4 گمراہ گروہ کے عقائد کو ذکر کیا، ان کی باتوں کو ذکر کیا، پھر ان کے عقائد کا رد کیا، ان کی باتوں کا جواب دیا، ان کے عقیدے کا رد کیا۔ یہ ساری قرآن مجید فرقان حمید میں آیات موجود ہیں۔ وہ کون سے 4 گروہ ہیں؟ من الیہود والنصارى والمشرکین والمنافقین، یہود، نصارہ، مشرکین اور منافقین، یہ 4 گروہ ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ان سے مباحثہ کیا، ان سے مناظرہ کیا، ان کے عقائد کو ذکر کیا، ان کے معاملات، ان کی باتوں کو ذکر کر کے ان کا رد کیا۔ یہ ہے دوسرا علم۔ پہلا علم کیا ہے؟ احکام کا علم۔ دوسرا علم کیا ہے؟ علم الجدل۔ اور پھر تیسرا علم وعلم التذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کو یاد دلانے کا علم۔ من بیان خلق السماوات والارضین والالہام العباد ما ينبغی لهم ومن بیان صفات اللہ سبحانہ الکاملہ۔ تیسری قسم جو ہے قرآن مجید فرقان حمید کے سری مضامین جو ہیں وہ 5 علم سے باہر نہیں نکلتے، اس کی تیسری قسم ہے اللہ کی نعمتوں کی تذکیر، یعنی یاد دلانے کا علم۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش کا بیان، من بیانی خلق السماوات والارض، اور والہام العباد ما ينبغی لہم، جن باتوں کے بندے محتاج ہیں ان باتوں کو ان کے دل میں ڈالنے کا بیان، ومن بیان صفات اللہ سبحانہ الکاملہ، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کاملہ کی وضاحت۔ یہ ہے تیسرا علم۔ اور چوتھا علم کہ قرآن مجید فرقان حمید کے سری مضامین ان 5 علوم پر مشتمل ہے اور ان 5 سے باہر نہیں ہیں۔ اس کی چوتھا علم کون سا ہے؟ وہ علم التذکیر بایام اللہ، اللہ کے دنوں کو یاد دلانے کا علم، یعنی بیان الوقائع التي اوجدها اللہ سبحانہ وتعالی من جنس تنعیم المطیعین وتعذیب المجرمین۔ چوتھا علم ہے اللہ کے دنوں کو جو ہے یاد دلانے کا علم، یعنی واقعات کا بیان کرنا، وہ واقعات جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ایجاد فرمایا، اور وتنعیم المطیعین، اور فرما برداروں کو نوازنے، اور وتعذیب المجرمین، اور جو ہے نافرمانوں کو سزا دینے کے قبیل سے ہوں۔ ان کے جو ہے اس کا علم جو ہے یہ ہے علم التذکیری بایام اللہ۔ اور 5واں علم، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے فرمایا نا کہ قرآن مجید کے سری مضامین 5 علم سے باہر نہیں نکلتے، تو 5واں علم کون سا ہے؟ وہ علم التذکیر بالموت وما بعدہ۔ 5واں علم یہ ہے کہ موت اور اس کے بعد کے معاملات کی تذکیر، ان کو یاد دلانے کا علم، یعنی حشر و نشر، حساب، میزان اور جنت دوزخ، یہ موت کے بعد کی تفصیل ہے۔
یعنی جو ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے فرمایا من الحشری والنشری، حشر، نشر والحساب والمیزان والجنت والدوزخ والنار، کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے فرمایا کہ پانچواں علم جو موت اور اس کے بعد کو یاد دلانے کا علم ہے وہ کیا ہے؟ حشر، نشر، حساب، میزان، جنت، دوزخ، وحفظ تفاصیلی حاضح العلوم، اور ان علوم کو یاد کرنا، والحاق الاحادیث والآثار المناسبۃ لها، اور ان علوم کے ساتھ احادیث اور آثار کو ملحق کرنا، ملانا، وظیفۃ مذکری والواعظی، یہ جو ہے نصیحت کرنے والے اور یاد دلانے والے کے ذمہ وابستہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر احکام کے حوالے سے جو ہے قرآن مجید فرقان حمید میں جو ہے 500 آیات ہیں احکام کے حوالے سے۔ احکام کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر 500 آیاتیں ہیں، اور باقی آیات جو ہیں واقعات کے پر مشتمل ہیں، واقعات پر مشتمل ہے۔ اچھا، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو ہے آپ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں شروع میں لکھا ہوا ہوتا ہے سورہ فاتحہ مکیہ، سورہ ناس مکیہ، تو یہ جو مکیہ اور مدنیہ لکھا ہوا ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا مطلب آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو ہے 2 قسم کی صورتیں ہیں، مکی صورتیں اور مدنی صورتیں۔ مکی صورتوں کی تعداد 86 ہے، 86، اور مدنی صورتیں جو ہیں وہ 28 ہیں، 28۔ اچھا، مکی اور مدنی صورتیں کہتے کسے ہیں اور مکی مدنی کا اطلاق کن صورتوں پر کیا جاتا ہے؟ تو اس حوالے سے 3 قول ہیں، جن میں سے پہلا قول قوی ہے اور جمہور علماء کا قول ہے، مشہور قول ہے۔ پہلا قول کیا ہے کہ جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں وہ مکی ہیں، اور جو صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئیں وہ مدنی ہیں، خواہ وہ مکہ میں نازل ہوں، ہجرت کے بعد نازل ہوئیں وہ جو ہے ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں تو وہ کیا ہیں؟ وہ مدنی ہیں، خواہ وہ مکہ میں نازل ہو یا مدینے میں، فتح مکہ کے سال نازل ہوئی ہوں یا حجۃ الوداع کے سال میں یا کسی سفر کے دوران نازل ہوئی۔ یہ ہے پہلا قول۔ اور دوسرا قول کیا ہے؟ دوسرا قول یہ ہے کہ دوسرا قول جو ہے یہ ذکر کیا گیا ہے کہ جو مکہ میں نازل ہوئی ہیں وہ مکی ہیں، اور جو مدینے میں نازل ہوئی ہیں وہ مدنی ہیں۔ اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو صورتیں مکہ میں نازل ہوئیں وہ مدنی، وہ مکی، اور جو مدینے میں نازل ہوئیں وہ مدنی ہیں، تو جو صورتیں نہ مکہ میں نازل ہوئیں نہ مدینے میں نازل ہوئی، دوران سفر نازل ہوئی، تو پھر ان کو کیا نام دیں گے؟ اسی لیے ایک قول یہ بھی ہے، لیکن آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا کہ قوی قول اور جمہور علماء کا قول اور مشہور قول وہی ہے جو میں نے پہلے بیان کیا کہ جس کے اندر ہجرت کو معیار بنایا گیا ہے، کہ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں وہ مکی ہیں، جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں وہ مدنی صورتیں ہیں، چاہے وہ جو ہے مکہ میں نازل ہو بعد میں، لیکن ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں تو وہ مدنی ہیں۔ تیسرا قول یہ ہے کہ جن صورتوں میں اہل مکہ سے خطاب ہو وہ مکی ہیں، اور جن صورتوں میں اہل مدینہ سے خطاب ہو وہ مدنی ہیں۔ قاضی ابو بکر نے کہا کہ مکی اور مدنی صورتوں کی معرفت میں صحابہ اور تابعین کی معرفت پر اعتماد کیا گیا ہے، اور اس سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ارشاد منقول نہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان نہیں کیا کہ یہ صورت مکی ہے، یہ صورت مکی ہے، یہ صورت مدنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اس حوالے سے بیان نہیں دیا، اور فرائض اور واجبات میں سے کوئی چیز ان کی معرفت پر موقوف نہیں ہے، یعنی فرائض اور واجب کو ثابت کرنے کے لیے اور اس کا ثابت ہونا جو ہے وہ مکی اور مدنی صورتوں کی معرفت پر موقوف نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ ناسخ اور منسوخ کی معرفت میں صورتوں کے مکی اور مدنی ہونے کا دخل ہے۔ انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے اگلی نشست میں حاضر ہوں گے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔